سچا مسلمان کون ہے؟ کون ہے جو سچا مسلمان نہ بننا چاہتا ہو؟ لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو سچائی پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ان الفاظ کو ایک بار دہرائیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اس کی وضاحت ہلکی سی، اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ الحمدللہ، یعنی یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، یہ جو واو ہے نا، ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ابن وائل قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور کعب بن لوئی پر ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کے اور ان کے والد کے درمیان صرف 13 برس کا گیپ ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان سے بہت سی روایات ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 53 یا 60 سال تک حیات رہے۔ 63 ہجری میں یا 70 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تقریباً 700 احادیث ان سے مروی ہیں۔ بہت عبادت گزار تھے، بہت علم رکھنے والے صحابی ہیں، اور ان کی روایت ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، کبھی تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور کبھی کمزور، کبھی اس کا اسلام مضبوط ہوتا ہے، کبھی کمزور۔ تو مضبوط ایمان والا وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے، پختہ ایمان والا سچا مسلمان وہ ہے، وہی حقیقی اسلام پر ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرے۔ جانتے ہیں یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آج کی سوسائٹی میں ہاتھوں کی حفاظت کے لیے لوگ ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ہاتھ، نیلز، اور اسی طرح سے نیلز کے اوپر پھر پالشز لگانا، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننا، یہ خوبصورتی تو ہے، حفاظت نہیں۔ جلد کی حفاظت سے اصل میں
ہاتھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. ہاتھ کی حفاظت تب ہوتی ہے جب ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، اور زبان کی حفاظت تب ہوتی ہے جب زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے. تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی بے ادبی کرنے سے، کسی کی گستاخی کرنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے. تو نہ زبان سے زیادتی کرنی ہے، نہ ہاتھ سے زیادتی کرنی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان وہ ہے یا اسی کا اسلام کامل ہے، اور کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. تکلیف دینے والا کمال تک نہیں پہنچتا، وہ اسلام میں، ایمان میں کمزور ہے، ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آئیے حدیث کو یاد کرنے سے پہلے سند، صرف ایک راوی کا نام یاد کر لیجئے. ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما. یہ بات تو آپ کو اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی اور آپ اسے کلاس کے بعد بھی ریوائز کریں گے. ایک حدیث کو اگر آپ 20 ٹائمز ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی. ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللہ تعالی ہمیں کامل اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.